ڈنکے کی چوٹ مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، پاس کر کے دکھاؤ۔ الحمدللہ وہ پاس نہیں کر سکے۔ میں نے کہا میں نے بھی اس سیاست میں کالی داڑھی کے ساتھ داخل ہوا تھا اور آج پوری داڑھی سفید ہو گئی۔ یہ سارے تماشے ہمیشہ میرے سامنے سے ہوتے رہتے ہیں، آپ کے بغیر دوسرا کوئی دھاندلی کر ہی نہیں سکتا۔ آج اس طرح کی کٹ پتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے ترامیم حاصل کرتے ہو، تم میرا آئین بگاڑتے ہو، تم اس قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو، تم پاکستان کی وحدت کی علامت کو ختم کر رہے ہو۔ ہم پاکستان کی وحدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی، وہ سڑکوں پر نکل کر تمہیں ایواروں سے گھسیٹ کر باہر لائے۔ ایسی نام نہاد اسمبلیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر یہ سوچا کہ جمعیت علماء اسلام کو باہر رکھنا ہے، تو پھر ہم تو آج بھی تیار ہیں اور باہر لڑنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو مایوس ہونا پڑے گا اور تم کبھی بھی اس گندی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ آج کوئی ہمارے ساتھ چلے یا نہ چلے، اگر ہم نے 2018 کے الیکشن کو دھاندلی کا الیکشن کہا تھا تو ہم نے آج بھی سودا نہیں کیا، ہم آج بھی 2024 کے الیکشن کو اسی طرح دھاندلی کا الیکشن کہتے ہیں۔ اور اگر ہمارے قائد نے دھاندلی کے خلاف تحریک چلائی تھی تو ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کی روح کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے آج بھی دھاندلی کو تسلیم نہیں کیا۔ مہینہ بھی شاید نہ ہوا ہو، ایک آئینی ترمیم لائی گئی۔ میں نے اس حوالے سے پارلیمنٹ میں تقریر بھی کی، میں نے ترمیم کے لیے کچھ اصول بھی دیے۔ اگلے دن سارے میرے گھر آ بیٹھے، کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ میں نے کہا کس چیز کو ووٹ دوں؟ کہ وہ جو آپ نے کل تقریر کی تھی ہم تو اسی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ تفصیل تو بتاؤ نا، تم نے لکھا کیا ہے؟ قانون کا مسودہ کہاں ہے؟ قانون کا مسودہ ان کے پاس نہیں تھا اور ترمیم لا رہے تھے۔ ایسی دنیا آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ جن کے پاس سرے سے مسودہ نہیں تھا، آخر ہم نے دباؤ ڈالا اور پھر آدھی رات میں ایک کالی تھیلی کے اندر ایک کالا مسودہ ہمارے پاس پہنچ گیا، اور جب ہم نے اس کو لفافے سے نکالا، اس کا مطالعہ کیا، تو وہ آئین کو بھی تباہ کر رہا تھا، تو آپ کے انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا، پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی اس میں نفی ہو رہی تھی، اس میں عدالتوں کی تباہی تھی، اس میں فوج کی تباہی تھی، اس میں انصاف کی تباہی تھی، اس میں عوام کی تباہی تھی۔ اور اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، پاس کر کے دکھاؤ۔ الحمدللہ وہ پاس نہیں کر سکے۔ ہم اسمبلیوں میں اس لیے نہیں آئے، کل اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں دھاندلی کی، پھر کہتے ہیں جی آپ ہم پر الزام نہ لگائیں، ہم نے تو کوئی دھاندلی نہیں کی۔ میں نے کہا میں نے بھی اس سیاست میں کالی داڑھی کے ساتھ داخل ہوا تھا اور آج پوری داڑھی سفید ہو گئی۔ یہ سارے تماشے ہمیشہ میرے سامنے سے ہوتے رہتے ہیں، آپ کے بغیر دوسرا کوئی دھاندلی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی مہارت صرف آپ کے پاس ہے۔ آج اس طرح کی کٹ پتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے ترامیم حاصل کرتے ہو، تم میرا آئین بگاڑتے ہو، تم اس قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو، تم پاکستان کی وحدت کی علامت کو ختم کر رہے ہو۔ ہم پاکستان کی وحدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ اور آج کے جلسے سے
تھوڑا میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی، وہ سڑکوں پر نکل کر تمہیں ایواروں سے گھسیٹ کر باہر لائے۔ میرے دوستو، جس طرح ختم نبوت کے مسئلے میں سپریم کورٹ سے ہم نے دوبارہ فیصلہ لیا اور پاکستان میں مسلمانوں کے عقیدے کے عین مطابق ہم نے سپریم کورٹ سے مختصر فیصلہ بھی لے لیا، تفصیلی فیصلہ بھی لے لیا، اسی طریقے سے آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور اب ہمارے مسودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی۔ ہمارے مسودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، مفتی صاحب نے جو آئین بنایا اور جس پر دستخط کیے، یہ جمعیت علماء اسلام کے ہر کارکن کے لیے ایک امانت ہے۔ آج ہمارے بزرگوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے اس پر دستخط کیے ہیں، علامہ شاہ احمد نورانی نے اس پر دستخط کیے ہیں، پروفیسر غفور احمد نے اس پر دستخط کیے ہیں، خان عبد الولی خان نے اس پر دستخط کیے ہیں، غوث بخش بزنجو نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ پورے پاکستان کی چوٹی کی قیادت اس نے اس آئین کو متفقہ پاس کیا تھا، تو پھر ہمارے لیے تو امانت ہوئی نا۔ پھر اس آئین میں کوئی خیانت کرے گا تو پھر ہم میدان میں رہیں گے۔ اس کے بعد اس آئین کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی گئی کہ پاکستان میں آمریت نہیں ہوگی اور اقتدار پر وہی لوگ بیٹھیں گے جس کو عوام ووٹ دیں گے۔ ہم آج بھی اس اصول پہ قائم ہیں، اور اگر کوئی ووٹ میں چوری کرتا ہے، بکسے تبدیل کرتا ہے، لوگ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں، نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے، تو پھر ایسی چوری کی بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ایسی نام نہاد اسمبلیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ اور اگر تم نے آئندہ کے لیے پھر یہ سوچا کہ جمعیت علماء اسلام کو باہر رکھنا ہے، تو پھر ہم تو آج بھی تیار ہیں، اور باہر لڑنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس طریقے سے پارلیمانی نظام حکومت جو آئین کا بنیادی حصہ ہے، ہم اس کے تحفظ کے لیے ایک ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہمیں ایک وفاق دیا ہے، ایک وفاقی نظام کہ جس کے نیچے 4 وحدتیں ہیں، ہر صوبہ وفاقی نظام کی وحدت ہے اور اس کی اپنے اختیارات ہیں۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات دیے، اختیارات میں اضافہ کیا، لیکن آج مختلف طریقوں سے صوبوں کے اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں۔ صوبے با اختیار ہونے چاہیے۔ ہم اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کے وسائل پر سندھ کے عوام اور ان عوام کے بچوں کا حق ہے۔ کسی کو سندھی کا حق چھیننے اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور سندھیوں اگر آپ کے حق پر کوئی دستدرازی کرتا ہے تو جمعیت علماء اسلام اس حق کی جنگ لڑے گی اور ہم میدان میں رہیں گے۔ بلوچستان کے وسائل ہیں، اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، بلوچ عوام کے اور بلوچستان کے عوام کے بچوں کا حق ہے۔ ہم کسی کو بھی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خیبر پختونخوا کے عوام ہیں، ہمارے ہاں بڑے بڑے پہاڑوں کے طویل سلسلے جو معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی وہاں کا عوام اپنے ان وسائل سے محروم ہے۔ اگر پنجاب کے عوام ہیں، وہ پنجاب کے وسائل کے مالک ہیں۔ ہم صوبوں کو اختیارات دینا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم اخوت کی بات کرتے ہیں،
ہم نفرت اور تعصب کی بات نہیں کرتے. ہم نے مذہب کے حوالے سے بھی مذہبی ہم آہنگی کی بات کی ہے. ہم نے کبھی فرقہ واریت کو ہوا نہیں دی. ہم نے فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کی ہے. جس طرح ہم فرقہ واریت کے لیے فرقہ پرستی اور تعصب کی حوصلہ شکنی کریں گے، ہم قومیت اور قومیت کی بنیاد پر تعصبات ابھارنے والوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو مایوس ہونا پڑے گا اور تم کبھی بھی اس گندی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے.